یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ بڑے دنوں کے بعد احسن کے ساتھ باہر گھومنے کے خیال کے تحت اس نے کپڑوں کا انتخاب کرنے کے لیے الماری کھولی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کھڑی سامنے رکھے طے شدہ کپڑوں کو دیکھتی رہی، پھر مایوسی سے سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ احسن آفس سے ابھی بھی لوٹا تھا اور کپڑے تبدیل کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بات سنے نا، وہ اس کے سامنے جا بیٹھی۔ سنائیں جی، اس نے آواز کم کر کے اسے دیکھا۔ مجھے لون کے کپڑے بنوانے ہیں، کم از کم 6-7 سوٹ۔ سچ بالکل بھی کپڑے نہیں ہیں۔ احسن نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کی صحیح الدماغی پر اسے شبہ ہو۔ جا کر اپنی الماری کا بنظر غائب جائزہ لیں محترمہ، اوپر سے نیچے تک یوں بھری ہوئی ہے جیسے اناردانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور ابھی بھی کپڑوں کی کمی کا رونا ہے۔ اف وہ جہیز اور بری کے کپڑے، کیا ان سے میری جان ساری زندگی نہیں چھوٹے گی؟ اور کیا وہ ریشمی گوٹا کناری کے کپڑے میں اتنی سخت گرمی میں گھر میں پہن کر بیٹھ جاؤں؟ میں لون کے کپڑوں کی بات کر رہی ہوں احسن، اور پھر اب تو وہ پرانے کپڑے مجھے آئیں گے بھی نہیں۔ میں کچھ ڈھیلے ڈھالے کپڑے سلوانا چاہتی ہوں۔ پچھلے سال کے سارے ہلکے گرمی میں پہننے والے کپڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، برے لگتے ہیں۔ پھر ایسا کرو، میرے کپڑے پہن کر کام چلا لو، میرے کپڑے تو تمہیں ابھی بھی ڈھیلے ہی ہوں گے۔ وہ بات کو مذاق میں ٹالتے ہوئے ٹی وی کی آواز پھر سے تیز کرنے لگا۔ او ہاں، زینب نے مصنوعی حیرت ظاہر کی، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ آپ کے کپڑے پہن کر تو پورا سال آرام سے گزر سکتا ہے۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو بہت زور سے ہنس دی۔ آپ کے کپڑے خود آپ کو تو پورے نہیں پڑتے، مزید یہ کہ میں بھی پہننا شروع کر دوں۔ 3 پتلونیں، 5 شرٹیں، 4 عدد شلوار سوٹ، 3 جوڑی جرابیں اور 2 رومال اور 4 بنیانیں، یہ ہے آپ کی کل کائنات۔ کیا خود پہنیں گے اور کیا مجھے پہنائیں گے؟ بھائی کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اس نے سرد آہ بھری تھی۔ بازار جاؤ تو اپنی باری آتے آتے جیب یوں خالی ہو جاتی ہے جیسے کسی جھوٹے کا وعدہ۔ ہلکی اور بے وزن، جہاں بیگم صاحبہ کو ہر دوسرے ماہ کچھ نئے کپڑے بنوانے کا خیال ستاتا ہو، وہاں صاحب بیچارہ 3 پتلونوں میں گزارا نہ کرے تو اور کیا کرے؟ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ مجھے ہر 2 ماہ بعد نئے کپڑوں کا خیال ستاتا ہے۔ احسن، کچھ تو خدا کا خوف کریں، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ کیا غلط ہے؟ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی تمہیں سردیوں کا خیال آ جاتا ہے، کاٹن کے سوٹ اور رنگ برنگے سویٹروں کا خیال، اور تذکرہ اٹھتے بیٹھتے شروع ہو جاتا ہے۔ فروری بمشکل گزرتا ہے کہ تم موسم بہار کی مناسبت سے کچھ خوبصورت رنگوں کے ہلکے پھلکے کپڑوں کی بات کرتی ہو۔ ابھی جناب اپریل آدھا ہی گزرا ہے کہ لون کے نئے پرنٹس کا ذکر ہونے لگتا ہے، پھر بیچ بیچ میں کہیں آنے جانے کے لیے پہنے جانے والے کپڑوں کی بات الگ۔ توبہ، تم خواتین کا بس چلے تو کیلنڈر کی تاریخوں کے حساب سے کپڑوں کی خریداری کرو۔ یہ 20 جنوری کا سوٹ، یہ 1 فروری کا سوٹ، یہ جوڑا ذرا ایوی سا ہے، 1 اپریل کو پہن لوں گی۔ زینب کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ احسن پلیز کچھ سنجیدہ ہو جائے۔ اس نے احسن کو دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر التجائی انداز میں کہا۔ ہاں بابا، اب کیا ہے؟ وہاں اس کا کوئی پسندیدہ پروگرام چل رہا تھا۔ وہ قدرے جھلا کر بولا، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ وہ روحان سی ہوئی، میری بات کا جواب تو دیا نہیں، یوں ہی الٹے سیدھے مذاق کر کے مطمئن سے ہو کر لیٹ گئے ہیں۔ زینو یار واقعی سنجیدہ ہو گیا، کہاں سے بنوا دوں ابھی کپڑے؟ ابھی آدھا مہینہ باقی ہے اور لگتا ہے کہ پیسوں کو پر لگے ہوئے ہیں۔ فرخندہ آپا سے ادھار رقم لیے کتنے ماہ ہو چلے ہیں اور ہم نے ذرا سی رقم پس انداز نہیں کی۔ ابھی چند ماہ بعد جو خرچہ ہونا ہے وہ الگ، اس کے لیے بھی کچھ سوچا ہے؟ وہ اداس سی شکل بنا کر پیر کے ناخنوں سے اپنی چپل ادھیڑنے لگی۔ کپڑوں کا کیا ہے یار، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، انسان کا گزارا تو ایک جوڑے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس سال یوں ہی وقت نکال لو، اگلے سال لون کے بہت سے کپڑے بنوا لینا۔ اگلے سال؟ وہ روحان سی ہوئی، اگلے سال کے اپنے علیحدہ خرچے ہوں گے، کون سا ہمارے پاس غیب سے خزانہ آ جائے گا؟ احسن نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، تنخواہ ملنے پر ایک جوڑا بنا لینا، پھر اس سے اگلی تنخواہ پہ ایک جوڑا، یہ اکٹھے 4-5 سوٹ والی بات ہضم نہیں ہوگی۔ وہ برا سا منہ بنا کر اٹھائی، پھر کمرے میں آ کر الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ رہنے دیں ایک سوٹ بھی، وہ بڑبڑائی، میں انہی پرانے کپڑوں کو کھول لوں گی، کام ہی چلانا ہے تو چل جائے گا کام۔ یہ فرخندہ آپا اتنی دور سے بھی میرے سر پر سوار ہی رہیں، ابھی بھی میری خوشیوں کی راہ میں انہی کا نام رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ الماری کے پٹ سے سر لگا کر نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ وہ صبح اسے بے حد خوشگوار لگی تھی۔ احسن نے اسے سوتے سے جگا کر خوشخبری سنائی تھی، سنو زینو، تمہاری دوست آمنہ کے ہاں بیٹا ہوا ہے، اٹھو مٹھائی کھا لو۔ وہ جھٹ آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آمنہ کے بیٹا ہوا ہے؟ وہ بیٹھی ہوئی آواز میں چیخی۔ آپ کو کیسے پتا؟
اس کے شوہر آئے تھے انوار صاحب، مٹھائی دے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے آمنہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارے خوشی کے جھٹ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تیار ہوتی ہوں احسن، آپ آفس جاتے ہوئے مجھے آمنہ کے گھر چھوڑ جائیں، واپسی میں لے لیجئے گا۔ محترمہ ذرا گھڑی کی جانب نگاہ اٹھائیں، 9:30 بجے ہیں، یہ کوئی آفس ٹائم ہے؟ اس نے حیرانی سے گھڑی کی سمت دیکھا، پھر اسے یاد آیا وہ چھٹی کا دن تھا۔ اچھا سا ناشتہ بنا کر دو، کپڑے استری کرو، اس کے بعد کوئی فرمائش کرنا۔ وہ شاہانہ انداز میں بولتے ہوئے باہر نکل گیا۔ زینب مسکراتے ہوئے کچن کی سمت بڑھ گئی۔ آمنہ کی خوشی اسے اپنی خوشی لگ رہی تھی۔ احسن کو ناشتہ بنا کر دینے کے بعد اس نے اپنے اور احسن کے کپڑے پریس کیے، پھر احسن سے پہلے ہی تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چلے نا احسن، اٹھ بھی جائیں۔ وہ ٹی وی دیکھتے احسن کے سر پر جا کھڑی ہوئی، میں تیار بھی ہو گئی ہوں اور آپ ابھی تک ٹانگ پر ٹانگ جمائے لیٹے ہیں۔ محترمہ، اس نے دلچسپی سے اس کا جائزہ لیا، آپ تو تیار ہو گئی ہیں، لیکن یہ غریب جو آج کا دن اکیلے گزارے گا، کچھ اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، تنہا کیسے جیے گا؟ زینب کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ تر آئی تھی۔ جمیلہ آ جائے گی 1 گھنٹہ 1.5 میں، سارا کام نپٹا دے گی، آپ اپنے کھانے پینے کی فکر نہ کریں۔ اچھا، اس نے انگڑائی لی، جمیلہ آ جائے گی، چلو پھر تو ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ہیں؟ زینب نے اس کے لہجے کی معنی خیزی پر اسے گھور کر دیکھا۔ دماغ تو ٹھکانے پر ہے آپ کا؟ کیوں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تم ہی تو کہہ رہی ہو جمیلہ آ جائے گی۔ سچ کہتے ہیں یہ مرد بڑے میسنے ہوتے ہیں، وہ دانت پیس کر بولی۔ اپنی بات کہہ دی اور معصوم بھی بن گئے۔ اب وہاں سارا دن میرا دل پریشان ہوتا رہے گا۔ شرم کرو یار، احسن کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ اتنا بے اعتبار کر ڈالا مجھے لمحوں میں، وہ بھی جمیلہ کے لیے۔ دونوں کو ہی ہنسی آ گئی تھی، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آمنہ کے گھر پہنچی تو 11:30 کا وقت تھا۔ وہ پہلی مرتبہ آمنہ کے گھر آئی تھی۔ متجسس نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتی ہوئی صحن تک جا پہنچی۔ وہ ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ صحن کے بعد ایک مختصر سا برآمدہ اور اس کے آگے بنے ہوئے 2 کمرے۔ برآمدے کے ایک سائیڈ میں غالباً سٹور تھا، جس کے لکڑی کے دروازے پر تالا ڈلا ہوا تھا۔ پورا گھر نہایت صاف ستھرا ہو رہا تھا۔ فرش پر کہیں ایک فالتو تنکے کا بھی نام پتہ نہ تھا۔ دیواروں پر تازہ تازہ سفیدی کی گئی تھی۔ برآمدے کی دھوپ سے بچانے کی خاطر صحن اور برآمدے کے بیچ میں ایک پردہ لٹکایا گیا تھا، جو فی الوقت ایک طرف کو کیا ہوا تھا۔ وہ دروازہ بجا کر گھر میں داخل ہوئی، لیکن دستک کے جواب میں کوئی اب تک کمروں سے باہر نہ نکلا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ایک کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ ایک بوڑھی خاتون دروازے کی جانب پشت کیے لوہے کے ٹرنک میں جھکی نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے گلا صاف کر کے سلام کیا تھا۔ کون؟ وہ مڑی۔ وعلیکم السلام۔ کون ہو بیٹی؟ ان کی عمر لگ بھگ 70 برس کے قریب معلوم ہوتی تھی، لیکن آواز نہایت صاف اور پاٹدار تھی۔ میں آمنہ کی دوست ہوں زینب۔ وہ خاتون کے روب سے مروب ہو گئی۔ اچھا، آمنہ کی دوست ہو، چلو میں آمنہ سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے لے کر دوسرے کمرے میں چلی آئیں۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ خاتون نے لائٹ جلا دی۔ آمنہ، تمہاری دوست آئی ہے۔ زینب نے دیکھا بیڈ پر آمنہ کے پہلو میں ایک ننھا منھا سا وجود چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹے غالباً سو رہے تھے۔ آمنہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت بے پناہ زرد ہو رہی تھی، لیکن وہ بہت خوش معلوم ہوتی تھی۔ مبارک ہو آمنہ، زینب نے اس کا گال چوما۔ بہت خوشی ہوئی مجھے یہ سن کے، دیکھو دوڑی چلی آئی ہوں۔ شکریہ، وہ دھیرے سے بولی۔ بیٹھو ذرا، اوپر ہو کر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ خاتون اب تک کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ میری بہت اچھی سہیلی ہے زینب، اور زینب یہ انوار صاحب کی خالہ ہیں، انہوں نے ہی میری ساس کے انتقال کے بعد ان کی پرورش کی ہے۔ زینب محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ اسے نہایت اصول پسند اور سخت گیر خاتون لگی تھی۔ میں نے چھوٹے کے لیے بچھونیاں اور چادریں نکال لی ہیں، وہ آمنہ سے مخاطب تھیں۔ کچھ کپڑے ہیں، وہ بھی کام آئیں گے۔ کنزا کی ماں نے نہایت سلیقے سے استعمال کر کے بالکل نئی حالت میں ساری چیزیں اگلے بچے کے لیے ٹرنک میں رکھ دی تھی۔ تم دیکھو گی تو یقین نہیں کرو گی کہ یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں۔ اب تمہیں بھی ان ساری چیزوں کو اتنی ہی حفاظت اور سلیقے سے برتنا ہے۔ جی اماں، آمنہ آہستگی سے بولی۔ چھوٹا دودھ پینے کے لیے اٹھا تھا، وہ یوں دریافت کر رہی تھی جیسے بچے کی ماں آمنہ نہیں وہ خود تھی۔ جی ہاں، اٹھا تھا، دودھ پی کر پھر سو گیا۔ بھی 2 دن کا ہے، بچے ایسے ہی 24 گھنٹے سوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بیچ میں زینب کو بھی معلومات فراہم کی، غالباً اس کی حالت کے پیش نظر۔ اچھا، تم دونوں باتیں کرو، میں کھانا بناتی ہوں۔ دیر تو ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، ابھی صفائی سے فارغ ہوئی ہوں، برتن تو منہ اندھیرے ہی دھو لیے تھے۔ وہ خود ہی خود بڑبڑاتی باہر نکل گئیں۔ زینب نے آمنہ کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ انوار کی سگی خالہ بھی ہیں اور ساس بھی، زاہدہ انہی کی بیٹی تھی۔ اور کنزا کی نانی؟ ہاں، بیچاری اکیلی رہتی تھی تو میں اپنے پاس لے آئی، وہ بتا رہی تھی۔ لیکن ان کا رویہ تو ایسا ہے جیسے یہ تمہاری ساس ہوں،
کسی حکمران کا سا انداز ہے؟ زینب کہے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں ان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے، لیکن دل کی بری نہیں ہے، بس ہر بات مانتے رہو تو بہت خوش رہتی ہیں۔ آمنہ بچے کو ڈھانپتے ہوئے مگن سے انداز میں کہہ رہی تھی، اور تم خود انہیں اپنے گھر میں لے آئیں؟ زینب نے برا سا منہ بنایا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے آمنہ، لڑکیاں تو ساس نندوں سے خالی گھر کے خواب دیکھتی ہیں، ایک مکمل اپنے اختیار کا گھر ہر لڑکی کی پہلی ترجیح ہوتی ہے، اور تم نے خود ایک عدد ساس کو گھر میں گھسا لیا، وہ بھی ایسے سخت گیر خاتون جنہیں دیکھ کر خوف آئے۔ اکیلی تھی بالکل، مجھے ترس آتا تھا۔ اور پھر زینب، سال کے 360 دن بندہ کسی کی خدمت کرے تو 5 دن ایسے بھی آتے ہیں جب اسے بھی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ سودا گھاٹے کا نہ تھا۔ اب دیکھو نا، 2 دن سے میں اس بستر سے اٹھی نہیں، بس باتھ روم تک جاتی ہوں اور واپس بستر میں۔ اماں نے ہی گھر سنبھالا ہوا ہے، برتن، جھاڑو، روٹی، ہانڈی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں۔ پھر چھوٹے کی دیکھ بھال الگ، رات کو روتا ہے تو اماں مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ میری ساری ریاضتوں کا بدلہ انہوں نے ان 2 دنوں میں دے دیا ہے۔ یہ نہ ہوتی تو کون سنبھالتا گھر کو؟ میری امی تو اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھیں۔ 2-4 دن کو تو بندہ ماسی وغیرہ بھی رکھ لیتا ہے۔ زینب نے نخوت سے ناک چڑھائی، اس کے لیے پورا سال کسی کی خدمت کرنا ضروری نہیں۔ آمنہ مسکرا دی، چلو اپنی اپنی سوچ ہے، میں اپنی اماں کو اس خیال کے تحت نہیں لائی تھی کہ ان سے کبھی اپنی خدمت کرواؤں گی، بس دوسراہٹ کا خیال تھا۔ اماں بھی اکیلی تھی اور میں بھی۔ کنزا کہاں ہے اور انوار بھائی؟ اس نے جان کر موضوع بدلا۔ مٹھائی دینے گئے ہیں کچھ عزیزوں کے ہاں، وہ مختصر بولی۔ اور میرا بھانجا کیسا ہے؟ میں نے تو باتوں میں لگ کر اسے بھی غور سے نہیں دیکھا۔ اس نے بڑے اشتیاق سے بچے کو اٹھایا۔ کس پر گیا ہے آمنہ؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ معلوم نہیں، آمنہ ہنس دی، ابھی تو اس کے نقش بالکل واضح نہیں ہے، بندر سا لگتا ہے۔ زینب کا کسی نومولود کو دیکھنے کا نیا تجربہ تھا، اسے بچہ کچھ زیادہ اچھا نہ لگا، واپس آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا، جبکہ آمنہ اس کے ریمارکس پر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ بندر کہہ لو یا کچھ ایسا ہی، ایک بندر تمہارے پاس بھی آنے والا ہے۔ اس کی بات سن کر زینب کے دل کو کچھ ہوا، اس نے بچے کو پھر سے اٹھا لیا۔ یہ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے آمنہ؟ اسے بچے کو دیکھ کر یقین نہ آتا تھا۔ لاؤ مجھے دے دو، گیلا ہو گیا، میں بدل دیتی ہوں۔ آمنہ نے بچہ اس کی گود سے لے لیا اور اس کی نیپی بدلنے لگی۔ زینب کو اس عمل سے متلی سی محسوس ہوئی، اس نے تو کبھی ان سب باتوں کے بارے میں غور تک نہ کیا تھا۔ ہائے آمنہ، اس نے برا سا منہ بنایا، یہ سب بھی کرنا پڑے گا؟ جی جناب، آمنہ ہنسی، اور اپنے لمبے ناخن بھی تراش لو۔ ماؤں کے ناخن لمبے نہیں ہونے چاہیے، بچے کو لگ سکتے ہیں۔ زینب نے تعصب سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ کھانا پکانے سے فارغ ہو کر وہ گرمی گرمی پکارتی باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ جمیلہ اپنے کاموں میں ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ اس نے باتھ روم سے ہی آواز لگا کر اپنے کپڑے اور تولیہ منگوایا۔ پنک کلر کا سوٹ پہن کر وہ بالوں کو تولیے سے رگڑتی بے فکر سے انداز میں باہر نکلی تو جمیلہ نے اطلاع دی، مہمان۔ اس کا ہاتھ بالوں میں ہی رک گیا۔ کون ہے؟ رملہ بی بی، وہ مختصراً بولی۔ وہ رملہ مہمان کب سے ہو گئی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے یوں ہی ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا، وہیں رک گئی۔ رملہ کے ساتھ میر سکندر علی بھی ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ ہمیشہ کی طرح پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ بڑے بے فکر سے انداز میں ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ ہونٹوں میں سگار کا کوٹا دبا ہوا تھا۔ زینب کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور اخلاقاً کھڑا ہو گیا۔ ہاؤ آر یو زینب شاہ؟ زینب نے پریشان نظروں سے رملہ کو دیکھا تھا جو خود بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد پھیکا ہو رہا تھا، ہونٹوں پر برائے نام مسکراہٹ تک نہ تھی۔ زینب، یہ سکندر تم سے معذرت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ رکے رکے سے انداز میں بولی۔ میں نہیں جانتی تھی تمہیں ہمارا یہاں آنا کیسا لگے گا، بہرحال یہ ضد کر کے چلے آئے۔ ایکسکیوز می، میں آتی ہوں۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی مڑ کر چلی آئی۔ کمرے میں آ کر اس نے تولیہ بیڈ پر پھیلایا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سے خود پر پھیلا لیا۔ بالوں کو سمیٹ کر پن اٹکائی۔ اس دوران وہ مسلسل سوچتی رہی تھی کہ ان لوگوں سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ اس کے گھر مہمانوں کی طرح آئے تھے، وہ انہیں نکال تو نہیں سکتی تھی۔ پھر وہ معذرت کرنے آیا تھا، نہ جانے کس بات کی۔ لیکن ان دونوں کا رویہ ایسا تھا کہ زینب ان سے چاہتے ہوئے بھی کھردرے انداز میں پیش نہ آ سکتی تھی۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر زبردستی سجا کر رملہ کے قریب جا بیٹھی۔ یوں اچانک کیسے آنا ہوا؟ سکندر کہہ رہے تھے کہ چند روز بیشتر یہ تمہارے گھر چلے آئے تھے بنا اجازت۔ رملہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ تم نے مجھ سے کہا بھی نہیں؟ رملہ کے لہجے میں عجیب سی شکایت تھی۔ زینب خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے رملہ نے اس پر کوئی بہتان تراشا ہو۔ تم سے کیا کہتی؟ وہ ذرا سی تلخ ہوئی۔ پہلے تم سے کہنے کا کچھ فائدہ ہوا؟ الٹا تم مجھ سے الجھ پڑی تھی۔ ارے خواتین، وہ بیچ میں بول اٹھا تھا،
جانے دیجیے ان باتوں کو. زینب بات محض اتنی ہے کہ مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا انداز بہت غلط تھا. میں ایڈمٹ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے آپ سے یوں بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا. سو میں نے رملہ سے کہا میرے ساتھ چلو, میں معزز خاتون سے سوری کرنا چاہتا ہوں. آپ کو احساس ہو گیا, یہی کافی ہے. وہ روکھے سے انداز میں بولی. معذرت کی کیا ضرورت ہے؟ نو نو, وہ ہاتھ اٹھا کر بولا. ضرورت تھی, اخلاقیات بھی تو آخر کوئی چیز ہوتی ہے, کیوں رملہ؟ ایم آئی رائٹ؟ جمیلہ کہاں ہے زینب؟ رملہ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے زینب سے پوچھنے لگی. میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں. اس سے بیشتر کہ زینب کچھ بولتی وہ اٹھ کر باہر چلی گئی. زینب کو عجیب جھلاہٹ نے آ گھیرا. پتہ ہے زینب شاہ, آپ نے میرے بارے میں بہت غلط اندازے لگائے. رملہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ مجھے کس قماش کا بندہ سمجھتی ہیں. او آئی واز ریئلی شاکڈ. میرے بارے میں اس قدر گڈ لکنگ خاتون ایسی رائے رکھے میں برداشت نہیں کر پاتا. پہلی فرصت میں آپ کو سوری کہنے آیا ہوں. دراصل زینب میرا ذوق بہت اچھا ہے. مجھے ہر خوبصورت شے اٹریکٹ کرتی ہے اور میں ہر خوبصورت چیز کو ایک خوبصورت مقام پر دیکھنا پسند کرتا ہوں. کبھی میرے گھر آئے نا, دیکھیں میں نے کیا کیا نوادرات جمع کر رکھے ہیں. زینب اسے الجھن سے دیکھنے لگی. اسے ان باتوں کا مقصد قطعی سمجھ نہ آیا. خیر جانے دیجیے, آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ہر خوبصورت شے اٹریکٹ کرتی ہے اور بعد میں اسے ایڈمائر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ کے بے پناہ حسن سے متاثر ہوا تو سوچا کسی خوبصورت انداز میں اپنی بات کہنی چاہیے. مجھے علم نہ تھا کہ آپ ایک کارڈ سے اس قدر پریشان ہو جائیں گی. کیا آپ واقعی پریشان ہو گئی تھی؟ وہ ہلکے سے ہنسا تھا. کیا کوئی خاتون اپنی تعریف سے ایسے پریشان بھی ہو سکتی ہے؟ آپ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں, جیسا آپ یہاں کے ماحول, تمدن, ریت رواج سے واقف نہ ہوں. وہ جل ہی گئی. اوہ ریت رواج, آئی ڈیم کیئر. وہ بے پرواہ سے انداز میں کاندھے اچکا کر بولا. بہرحال حقیقت ہے کہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا. چند دنوں کے لیے کنفیوز ہو گیا تھا. میری جانب سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوگی. وہ چند لمحوں کے لیے سگار کی جانب متوجہ ہوا. میں نے رملہ سے بھی وعدہ کیا ہے, میری وجہ سے اتنی اچھی سہیلیاں آپس میں اپنے تعلقات کیوں خراب کریں. ٹھیک ہے رملہ, اس نے پیچھے سے آتی رملہ کو مخاطب کیا تھا. اس نے سرسری سے انداز میں کہا اور ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھ دی. میں نے سوچا جمیلہ کی بنی ہوئی چائے شاید سکندر پسند نہ کریں, میں خود چائے بنا کر لے آتی ہوں. تھینک یو رملہ. وہ کش لیتے ہوئے مسکرایا تھا. تمہاری یہی باتیں تو اچھی لگتی ہیں. چائے نہایت خاموش ماحول میں پی گئی. زینب نے نوٹ کیا رملہ ضرورت سے زیادہ ہی چپ چپ سی تھی. سکندر سے اس کا رویہ کچھ کشیدہ سا تھا. البتہ میر سکندر علی اپنے ازلی انداز میں تھا. اس نے چند ہنسی مذاق بھی کیے اور زینب سے بار بار معذرت بھی طلب کی. پھر وہ گھڑی دیکھ کر کھڑا ہو گیا. اوکے معزز خواتین, اب میں چلتا ہوں, آپ اپنی باتیں کریں, پھر ملیں گے, بائے. وہ باہر نکل گیا تھا. رملہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی. زینب مجھے بے حد افسوس ہے. جانے دو, خیر گزری کہ تمہارے بھائی کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا. اس نے گہری سانس بھری تھی. مجھے علم نہ تھا کہ سکندر تمہارے گھر بھی پہنچ گیا ہے. میں نے تو انجانے میں ذکر کیا تھا کہ زینب بہت دنوں سے آئی نہیں, تب مجھے معلوم ہوا کہ معاملہ کیا ہے, تو اسی لیے تم نے میرے ہاں آنا جانا ترک کر دیا تھا. کیا کرتی رملہ, کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا میرے پاس. سچ کہتی ہوں, تمہارے بھائی نے مجھے ذہنی طور پر بے حد تنہا کر دیا تھا. سمجھ میں نہ آتا تھا کس سے مدد طلب کروں. بس یہی ایک راستہ نظر آیا کہ تم سے ملنا جلنا, تمہارے گھر آنا جانا ترک کر دوں. میں نے سکندر کو بھی سمجھایا ہے, وہ دھیرے سے بولی. دراصل اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ باہر گزرا ہے. اسے اتنا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ حرکتیں ایک میرڈ عورت کی زندگی میں کیسا زہر گھول سکتی ہیں. بہرحال اب وہ بھی سمجھ گیا ہے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا, تم اس کی جانب سے بے فکر ہو جاؤ. اس نے سکون کا سانس بھرا. رملہ کے جانے کے بعد بھی وہ بے حد مطمئن انداز میں ادھر ادھر پھرتی رہی. حقیقت بھی یہی تھی کہ سب کچھ جان کر اسے لگا تھا جیسے سینے پر سے ایک بھاری پتھر سرک گیا ہو. کتنے دن اس نے ایک پریشان کن سوچ سے نبرد آزما رہ کر گزارے تھے. اسے اپنی حالت کا سوچ کر ہنسی آنے لگی. بے وجہ ایک خپتی انسان کی چھوٹی سی شرارت سے وہ اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی. تم تو اچھی خاصی بے وقوف ہو زینب خاتون. شام کو بھی اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا. احسن ٹی وی لگائے بیٹھا تھا جبکہ وہ قریب بیٹھی اپنی باتیں سنائی جا رہی تھی. یکا اس کے من میں شرارت ابھری. احسن سنے نا. اس نے نوٹ کیا وہ اس کی جانب کم متوجہ تھا. کہو. وہ بس طور پروگرام کی جانب متوجہ تھا. یہ آدمی شادی کے بعد اس قدر جلدی کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیا مطلب؟ بیوی کی جگہ اتنی جلدی ٹی وی کو دے دیتے ہیں؟ وہ شرارتن مسکرائی. احسن کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. ٹی وی پروگرام بدل کے آتے ہیں جانو بیوی, تو نرا خبر نامہ. وہ اس کی جانب دیکھے بنا بولا. اچھا. اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں. تو پھر ایک خبر سناؤں, اچھل ہی نہ پڑے آپ. کیا زیادہ سے زیادہ کسی اور سہیلی کے کچھ ہوا ہوگا؟ وہ ہولے سے ہنس دیا. زینب جل کر رہ گئی, اس کی جانب کچھ توجہ ہی نہ تھی.
پتا ہے دوپہر کو وہ آیا تھا۔ کون؟ وہی اسمارٹ سا بندہ میر سکندر علی۔ احسن کا رد عمل اچانک اور بے حد خطرناک تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں ٹی وی آف کر دیا۔ کیا کہا؟ زینب کا دل اس کا رویہ دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اس قدر ہراساں ہوئی کہ اس سے کچھ بولا بھی نہ جا سکا۔ احسن پیشانی پر 1000 سلوٹیں ڈالے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ بولو زینب، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ شخص یہاں آیا تھا، یہاں میرے گھر میں، بنا میری اجازت اور موجودگی کے، اور تم نے اسے آنے بھی دیا؟ کیوں؟ اس کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ زینب کا تو جیسے خون ہی خشک ہونے لگا۔ احسن آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ میری بات تو سنیں، وہ اکیلا نہیں تھا، رملہ کے ساتھ آیا تھا معافی مانگنے۔ کس بات کی معافی؟ وہ بدستور درشت تھا، وہ اس روز والے رویے کی جب اس نے راستے میں ہم دونوں کو لفٹ کی آفر کی تھی۔ اس سے اب بات سنبھالنی مشکل ہو گئی۔ اگر وہ کارڈ کا ذکر کرتی تو احسن مزید چڑ سکتا تھا۔ اس نے اصل بات گول کر جانے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ دراصل میں رملہ سے خوب جھگڑ کر آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بھائی کس قدر بدتمیز اور بےہودہ ہے، راہ چلتے لوگوں سے مذاق کر گزرتا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے معذرت کرنے آیا تھا۔ ہم دونوں کو اس کے رویے سے تکلیف پہنچی ہے تو اسے معاف کر دیں، اسی لیے تو محض پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں لفٹ کی پیشکش کی تھی۔ اس نے جلدی جلدی بات گھڑی۔ اور وہ منحوس کارڈ وہ اس کے چچا نے بھیجا تھا۔ اس کے بعد بنانے کے باوجود احسن کو اصل قصہ یاد تھا۔ وہ محض تعلقات مزید بڑھانے آیا تھا زینب، اور تم نے اسے اندر بٹھا کر اس کی رام کہانی بھی سنی۔ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ تمہیں لوگوں کو ان کی نظروں کو پہچاننا نہیں آتا کیا؟ کتنی ہوس ٹپکتی ہے اس آدمی کی نظروں سے، اور تم نے اس کے سامنے بیٹھ کر۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بند ہونے لگی۔ نہیں احسن، اس نے وہ کارڈ نہیں بھیجا۔ زینب مزید جھوٹ بول کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تو قسمیں کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا میں اس کی ہینڈ رائٹنگ چیک کر سکتی ہوں۔ اب بے وجہ تو کسی پر الزام ٹھہرانا جائز نہیں ہے نا۔ اس روز تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ میں بنا تصدیق کیے اس کا نام لے رہی ہوں، اور آج خود اپنی ہی بات کی تردید کر رہے ہیں۔ وہ اتنا برا آدمی نہیں ہے، یقین کریں۔ احسن نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ خود کو درست قرار دینے کے لیے بے وجہ اس کی وکالت نہ کرو زینی۔ بالآخر وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں بندے کو ایک نگاہ میں پہچان لیتا ہوں۔ بہرحال اتنا نوٹ کر لو کہ آئندہ وہ شخص اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے، خواہ اس کے ساتھ رملہ ہو یا کوئی اور دوسری بات۔ یہ کہ اس کی موجودگی کی صورت میں تم بھی رملہ کے ہاں نہیں جاؤ گی، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ رملہ کے گھر جانا ترک کر دو۔ بہرحال وہ اس کا بھائی ہے، کسی وقت بھی وہاں آ جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا اس سے سامنا ہو۔ اس شخص کا یہاں آنا صرف اور صرف ایک بات کی نشاندہی کرنا ہے، جو بےہودہ اخلاقیات سے عاری سلسلہ اس نے شروع کیا ہے، وہ اسے مزید جاری رکھنا چاہتا ہے۔ او گاڈ، اس وقت اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا خون پی جاؤں۔ سچ کہتے ہیں ایسوں کو ڈھیل دینے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے۔ انہیں تو پہلی سیڑھی پر ہی ایسی 4 چوٹ کی پڑنی چاہیے کہ مزید قدم اٹھانے کا حوصلہ نہ رہے۔ وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زینب نے اسے پہلے کبھی اس موڈ میں نہ دیکھا تھا۔ اس کا رویہ بہت مختلف تھا۔ وہ تو اسے کوئی اور ہی احسن لگ رہا تھا، بردبار ٹھنڈے مزاج احسن سے بالکل مختلف۔ رملہ کے گھر آنے جانے پر پابندی کا سن کر وہ پریشان ہو گئی، اور یہاں اس کا تھا ہی کون جس کے پاس گھڑی 2 گھڑی جا کر وہ اپنا دل بہلا سکتی۔ اور پھر اس کا اپنا دل تو یہی کہتا تھا کہ میر سکندر علی جس انداز میں معذرت کر کے گیا تھا، اس کے بعد اس کی جانب سے مزید کسی پیش قدمی کی توقع رکھنا درست نہیں تھا۔ وہ حقیقتاً معذرت کرنے ہی آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے ساری صورتحال پر غور کیا اور جلدی سے مسکرا دی۔ او احسن، سچ آپ سے تو ذرا سا مذاق کرنا تو بھر ہو گیا۔ آپ اس قدر سنجیدہ ہو جائیں گے میں نے تو سوچا تک نہ تھا، ورنہ کاہے کا یہ برا سا مذاق کرتی؟ کیا مطلب؟ احسن نے اسے گھورا۔ مطلب یہ کہ کون میر سکندر اور کہاں کا میر سکندر؟ یہاں کوئی نہیں آیا تھا، اس غریب کو تو میری صورت تک بھی یاد نہ ہوگی۔ میں نے تو یوں ہی ذرا سا آپ کو چھیڑنے کے لیے۔ زینب، وہ جھڑکنے کس انداز میں بولا، اب تم بچی تو نہیں ہو جو ان باتوں کی نزاکت کو سمجھ نہ سکو۔ مذاق کرنے والی بات ہے، مذاق ایسے کیا جاتا ہے؟ جانے بھی دیں احسن، آپ نے تو پیچھا ہی لے لیا۔ میرے فرشتوں کی بھی توبہ جو میں نے آئندہ آپ سے ایسا کبھی مذاق بھی کیا ہو تو۔ ویسے مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا ہے کہ آپ اس قدر شکی مزاج اور غصیلے ہیں۔ اس نے دبے دبے سے انداز میں اپنے غصے کا اظہار کر ڈالا۔ نہیں زینی، اس نے گہرا سانس بھرا، میں شکی مزاج نہیں ہوں، میں خدا نخواستہ تم پر شک نہیں کر رہا تھا۔ تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ زمانہ بہت خراب ہے، یہاں تو بظاہر شریف اور سادہ نظر آنے والے لوگوں پر بھروسہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کجائیے کہ ان پر بھروسہ کیا جائے کہ جن کی نگاہوں سے ان کی دلی آلودہ خواہشات کا اظہار ہوتا ہو۔ بہرحال تم نے مجھے کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ تمہیں ابھی تک مذاق کرنے کا سلیقہ تک نہیں آیا۔ آج ایک بات اپنی گرہ میں باندھ لو، شوہر خواہ کیسا ہی نرم مزاج اور بے ضرر کیوں نہ ہو، اس سے اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ زینب کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ احسن اسے بے حد شرمندہ کیے جا رہا تھا۔
میں دیکھتی ہوں جمیلہ نے اب تک چائے گرم نہیں کی، اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ کچن میں آ کر وہ دیر تک بنا کسی مقصد کے کھڑی چیزوں کو گھورتی رہی۔ آج اسے نہ جانے کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ احسن اب وہ نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ صبح سے ہی وہ سخت قسم کی سستی کا شکار تھا۔ کوئی بھی کام نہ کرنے کا ارادہ کر کے وہ لیٹی رسالہ پڑھ رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ زینب نے رسالے سے نگاہ اٹھا کر گھڑی کی جانب دیکھا۔ 11:30 کا ٹائم تھا، اتوار کا دن تھا، احسن گھر پر ہی موجود تھا۔ اس نے احسن کی موجودگی کے خیال سے اٹھ کر دروازے تک جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور لیٹی رسالہ پڑھتی رہی۔ چند ہی لمحوں میں احسن کی معیت میں فرخندہ آپا اور صوفیہ اندر داخل ہوئیں تو لیٹی ہوئی زینب پر گھڑوں پانی پھر گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم، انہوں نے اسے پیار سے لپٹایا۔ کیسی ہو بیٹی؟ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، وہ کچھ شرمائی سی کھڑی تھی۔ بیٹھے نا آپ لوگ۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کمرے کی حالت کچھ ابتر سی تھی۔ جمیلہ اب تک نہ آئی تھی، وہی آ کر گھر کی صفائی سے کام کا آغاز کیا کرتی تھی۔ زینب نے صبح سے اٹھ کر کچھ بھی نہ کیا تھا۔ فرخندہ آپا نے حسب عادت ایک ناقدانہ نگاہ کمرے کی حالت زار پر ڈالی اور بستر کے کنارے ٹک گئی۔ ابھی اٹھی ہو؟ ہم لوگ کچھ جلدی میں ہی آ گئے۔ دراصل یہ صوفیہ کافی دنوں سے کہہ رہی تھی تم سے ملنے کا۔ آج میں نے سوچا چھٹی کا دن ہے، احسن بھی گھر پر ہوگا، چکر لگا لیا جائے۔ بہت اچھا کیا، وہ اوپری دل سے بولی۔ میں بھی سارا دن اکیلی رہ کر اکتا سی جاتی ہوں، آپ لوگوں کے آنے سے میرا دن بھی اچھا گزر جائے گا۔ حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے ان لوگوں کی آمد قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک تو ویسے اس کی طبیعت سست ہو رہی تھی اور اوپر سے جمیلہ کا ارادہ بھی چھٹی کرنے کا معلوم ہو رہا تھا، ورنہ اب تک تو وہ آ جایا کرتی تھی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی۔ پہلے بستر تو جھاڑ دو زینب۔ احسن جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا آہستگی سے بولا۔ جی، وہ چونکی۔ اچھا۔ جلدی جلدی چادر جھاڑ کر اس کی شکنے دور کی، تکیے لگائے، پھر چند ایک میلے برتن جو سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے اٹھا کر کچن کی جانب چلی آئی۔ وہ اس وقت شدید قسم کی کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ سوچنے لگی کہ ان لوگوں کے لیے کیا کھانا بنائے۔ فریج میں گوشت، مرغی، قیمہ سبھی کچھ موجود تھا۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ مینیو کے متعلق سوچنے لگی۔ سنک میں پڑے رات کے کھانے اور صبح کی چائے کے گندے برتن اور گھر کی صفائی کا خیال بھی سر پر سوار تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ساری باتیں بھول کر جمیلہ کو کوسنے لگی۔ چائے کے اتلی میں چھانتے ہوئے وزیر لب بڑبڑا بھی رہی تھی جب صوفیہ کچن کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر تو ہمارے پاس بیٹھتی۔ زینب جبرن مسکرائی۔ تم چلو صوفیہ، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صوفیہ کچن کا حلیہ بغور دیکھے۔ وہ کبھی اس کے گھر نہیں آئی تھی، لیکن فرخندہ آپا کی زبانی اس کے ہنر اور سلیقے کے قصے سن سن کر اسے ازبر ہو چکے تھے۔ آج شاید آپ کی ماسی نہیں آئی۔ وہ اندر چلی آئی۔ ہاں، پھر میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں، وہ کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے بولی۔ اوہو، ہم نے تو آ کر پھر آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، وہ تعصب سے بولی۔ ارے نہیں، ایسا بھی نہیں، زینب مسکرائی۔ اچھا چلو چائے پیتے ہیں، چلیں۔ زینب ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل آئی۔ احسن اور فرخندہ آپا خوشگوار موڈ میں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ہاں بھائی زینب، کیا وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے مجھ سے؟ فرخندہ آپا نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کہتے تھے ہر دوسرے دن آپا سے ملنے آیا کریں گے۔ یہاں 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں، پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ آپا جیتی ہے یا مرتی ہے۔